بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، پڑھانے سے پہلے میں 2 سوال آپ سے پوچھوں گا۔ پہلا سوال یہ کہ علم کی اہمیت کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ علم کے بارے میں حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد سنائیں۔ جی سوچئے اور پھر بتائیے۔ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ معلم یعنی استاد تھے۔ آج کا ہمارا سبق بھی یہی ہے۔ معلم اعظم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سب سے بڑے استاد۔ آج کے سبق میں حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا کیا طریقہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، آئیے جانیں ایک اہم بات۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گا تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ اور ہاں، معنی بھی کچھ یوں بتاؤں گا کہ لفظ کا مطلب خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لفظ ہے سرور، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ کایا پلٹنا، تبدیلی لانا۔ ہمارے اسکول میں رنگ رنگ کے پھول لگ گئے ہیں۔ نئے پرنسپل نے تو اسکول کی کایا پلٹ دی ہے۔ منفرد، جدا، الگ۔ گلاب کا پھول سب پھولوں سے منفرد ہوتا ہے۔ ذہن نشین کرنا، یاد کرنا۔ ہم نے آج کا سبق ذہن نشین کر لیا ہے۔ استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا۔ ہم نے اپنے مہمان کا استقبال کیا۔ شفقت، پیار، نرمی۔ چھوٹوں پر ہمیشہ شفقت کرو۔ خاصہ، صفت، خوبی۔ اپنی اولاد سے محبت کرنا ماں باپ کا خاصہ ہے۔ گرم جوشی، محبت۔ میرا دوست مجھے گرم جوشی سے ملا۔ رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ خیر خواہی، بھلائی چاہنا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کا سوچتا ہے۔ القاب، لقب کی جمع، وہ نام جو کسی خوبی کی بنا پر کسی کو دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشہور القاب صادق اور امین تھے۔ دل نشیں، دل میں اتر جانے والا۔ پرنسپل صاحب نے اسکول اسمبلی میں بڑی دل نشیں باتیں کیں۔ جامع، وسیع، کئی صفحات کا مجموعہ، کئی صفات کا مجموعہ۔ گفتگو اگر جامع ہو تو اس سے کئی باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ مانند، مثل، کی طرح۔ کشمیر کی مانند کوئی اور خطہ خوبصورت نہیں۔ مفید، فائدہ مند۔ گائے ایک مفید جانور ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا، حوصلہ بڑھانا۔ ہمارے استاد پڑھائی لکھائی میں ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ڈانٹنا ڈپٹنا، برا بھلا کہنا۔ چھوٹوں کی غلطیوں پر انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں چاہیے۔ مؤدب، ادب سے۔ ہم اپنے استاد کے سامنے ہمیشہ مؤدب بیٹھتے ہیں۔ یہ تھے اہم الفاظ اور ان کے معنی۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔
حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہی زبان پر آتا ہے ہماری نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، ہمارے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نام میں ہمیں سارے جہان کی دولت مل گئی ہو۔ کتنی برکت ہے ان کے نام میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آئے اور سب کے سردار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ خدا کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان خوبیوں میں ایک اہم خوبی دوسروں کو تعلیم و تربیت دینا بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے عرب معاشرے کی کایا پلٹ دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بچوں، اس پیراگراف کے اختتام پر رکیے اور سوچئے اور بتائیے، خدا کے بعد سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ توجہ سے سبق پڑھ رہے ہیں۔ شاباش پیارے بچوں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کے ساتھ ایک چبوترے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ چبوترے کو عربی زبان میں صفہ کہتے ہیں۔ اس چبوترے پر تعلیم پانے والے صحابی اصحاب صفہ کہلائے۔ یہاں تعلیم کا سلسلہ منفرد تھا۔ طالب علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیتے، ادب سے سنتے اور ذہن نشین کرتے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح خاموش مؤدب بیٹھا کرتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو اور ہماری حرکت کرنے پر وہ اڑ جائے گا۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تدریس کا فریضہ نہایت شفقت اور محبت سے سر انجام دیتے۔ رحم دلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ درس و تدریس کے دوران میں تو یہ خوبی اور زیادہ جھلکتی تھی۔ کوئی طالب علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتے، تحصیل علم پر خوب حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک بار ایک صحابی ایک مسئلہ دریافت کرنے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میرے پاس صرف اسی غرض سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں صرف اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، کوئی شخص علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بچوں، اس پیراگراف پر بھی ذرا رکیے، سوچئے اور بتائیے، فرشتے کن افراد کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں؟ ہاں، ابھی آپ نے سنا اور بالکل مجھے درست بتا دیا۔ علم کی طلب کے لیے نکلنے والوں کے لیے۔ شاباش، بہت ہی بہترین، خوب پیارے بچوں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے شاگردوں سے محبت اور خیر خواہی والا رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھے القاب سے پکارتے، ان کی خدمت کارکردگی سے خوش ہو کر دعائیں دیتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म, हिदायत, रहमत और बरकत की दुआ दी। हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीम देने का अंदाज बड़ा दिलनशीं था। मुख्तसिर और जामे गुफ्तगू करते, बात हमेशा ठहर ठहर कर करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस तरह गुफ्तगू फरमाते कि अगर कोई शुमार करने वाला चाहता तो लफ्ज़ लफ्ज़ गिन लेता। हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बात की वजाहत के लिए मुनासिब मिसालें दिया करते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के भाईचारे को समझाने के लिए इरशाद फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की मानिंद है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। बात समझाने के लिए बाज़ औक़ात खाकों और नक्शों का भी इस्तेमाल करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक ख़त खींचा और फरमाया, ये अल्लाह ताला की राह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दाएं जानिब और बाएं जानिब खुतूत खींचे और फरमाया, ये राहें हैं, इनमें हर राह पर शैतान बुला रहा है। हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महफिल में ज़रूरी और मुफीद सवाल पूछने की इजाज़त होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे सवाल पूछने वालों की तारीफ फरमाते और उनकी हौसला अफजाई करते, कभी डांट डपट न फरमाते। प्यारे बच्चों, यहां पर जरा सा रुकते हैं, सोचिए और बताइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल पूछने वालों के साथ कैसा सलूक फरमाते? जी हां, उनकी तारीफ फरमाते, शाबाश भाई, आपकी तवज्जो तो भरपूर अंदाज में सबक की तरफ है और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गर्ज हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुअल्लिम की हैसियत से एक मिसाली नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। लीजिए प्यारे बच्चों, सबक मुकम्मल हुआ और अब कुछ याद रखने की बातें। हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अरे बच्चों, हमने सबक पढ़ा, अब हम मश्क करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने कुछ काम करने हैं। कुछ बच्चे बारी बारी बाआवाज़ बुलंद सबक पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे जैसे मैंने पढ़ा है, यानी दुरुस्त लबो लहजे, तलफ़्फ़ुज़, ताकीद और ठहराव के साथ। जब चंद बच्चे पढ़ लेंगे तो सब बच्चों ने खामोशी से सबक का मुताला करना है और सबक समझना है। जहां मुश्किल पेश आएगी तो उस्ताद साहब आपकी मुश्किल हल कर देंगे। इसके बाद हम मश्क करते हैं। तो चलिए मश्क करते हैं। मश्क में सबसे पहले है, हमने समझा। सबक के मुताबिक सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल अलिफ, हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाया? इसका जवाब है, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। सवाल है बे, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महफिल में किस तरह बैठते थे? इसका जवाब है, खामोश और मुअद्दब बैठा करते थे। इस तरह गोया परिंदे सरों पर बैठे हैं
جو حرکت کرنے پر اڑ جائیں گے۔ جیم، اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ جواب، یہ وہ اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں تعلیم پاتے تھے۔ دال، حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا کیا طریقہ تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز انتہائی سادہ اور دل نشیں تھا۔ آپ ہمیشہ مختصر اور جامع گفتگو فرماتے، بات ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر کرتے۔ بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات نقشوں اور خاکوں کا بھی استعمال کرتے۔ اس کے بعد ہے سبق کے متن کی روشنی میں درست لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف، کوئی طالب علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو خالی جگہ سے اس کا استقبال کرتے۔ کوئی طالب علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتے۔ بے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی جگہ پوچھنے والوں کی تعریف فرماتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھنے والوں کی تعریف فرماتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ جیم، چبوترے پر تعلیم پانے والے صحابی خالی جگہ کہلائے۔ چبوترے پر تعلیم پانے والے صحابی اصحاب صفہ کہلائے۔ دال، حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین خالی جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، یہ مرحلہ بھی ختم ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، سب نبیوں کے سردار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا جواب ہے حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے، حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حبشہ، طائف۔ اس کا جواب ہے مدینہ منورہ۔ جیم، چبوترے کو عربی زبان میں کہتے ہیں صافی، صفا، صف، صفائی۔ اس کا جواب ہے صفا۔ دال، کوئی شخص علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، نور پھیلا دیتے ہیں، سایہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مانند ہے درخت کی، عمارت کی، چاند کی، راستے کی۔ اس کا جواب ہے عمارت کی، پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ دیے گئے الفاظ غور سے پڑھیے۔ بکری، خرگوش، شتر مرغ، یاک۔ ان الفاظ کے پہلے حرف یہ ہیں بے، خے، شین، چھوٹی یہ۔ غور کریں، یہ حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب میں ہیں۔ الفاظ کو اس طرح حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا الفاظ کی الف بائی ترتیب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے دیے گئے الفاظ کے معنی الف بائی ترتیب سے لغت میں سے تلاش کر کے نیچے لکھیے۔ معلم، فریضہ، ملت، پست۔ بھلا الف بائی ترتیب سے یہ کیسے آئیں گے؟ پہلے پست، پھر فریضہ، اس کے بعد معلم اور سب سے آخر میں ملت۔ بچوں، آپ نے لغت میں سے اسی ترتیب سے الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ ہے مثال کے مطابق درج ذیل انگریزی ہندسوں کو اردو ہندسوں اور الفاظ میں لکھیے۔ تو لیجیے پھر شروع ہو جائیے اور مکمل کیجیے جدول۔
جدول مکمل کرنے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر انگریزی ہندسوں والے کالم میں لکھا ہے اور اس کے سامنے اردو ہندسے والے کالم میں لکھا ہے اور اس کے سامنے اردو الفاظ والے کالم میں لکھا ہے۔ اسی طرح سے ہم سارا جدول مکمل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 بولنے اور سننے کی مہارت۔ بچوں، آپ اپنی گفتگو میں بے ربط جملے تو نہیں بولتے؟ کچھ لوگ بے ربط جملے بول دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی اپنی گفتگو میں بے ربط جملے بول دے تو کیا آپ کو پتہ چل جائے گا؟ کیا بولا آپ نے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلیں پھر دیکھتے ہیں۔ میں گفتگو کرتا ہوں، غور سے سنیے اور بے ربط جملے کی نشاندہی کیجیے۔ کل مجھے اسکول سے چھٹی تھی۔ میں صبح سیر کے لیے نکلا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں چائے پیتا ہوں۔ سورج مشرق سے نکل رہا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے۔ اسکول کا کام بھی ضروری ہے۔ ارے بھائی، آپ نے تو درست نشاندہی کی۔ یہ جملے بے ربط تھے۔ میں چائے پیتا ہوں۔ اسکول کا کام بھی ضروری ہے۔ شاباش! اب ہم آگے بڑھتے ہیں زبان شناسی کی طرف۔ زبان شناسی ایک شے کو واحد اور ایک سے زیادہ اشیاء کو جمع کہتے ہیں۔ واحد الفاظ سے جمع بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ واحد لفظوں کے آخر میں الف تے کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے باغ سے باغات، اخبار سے اخبارات وغیرہ۔ الف تے کے اصول کے مطابق واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جمع ہے آفات، اس کا واحد ہوگا آفت۔ واحد ہے شکایت، اس کی جمع ہوگی شکایات۔ واحد ہے حکایت، اس کی جمع ہوگی حکایات۔ جمع ہے ہدایات، اس کا واحد ہوگا ہدایت۔ واحد ہے واقعہ، اس کی جمع ہوگی واقعات۔ واحد ہے مشاہدہ اور اس کی جمع مشاہدات۔ لیجئے، ہم نے یہ بھی بڑی کامیابی سے مکمل کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ نیا لکھیے۔ درخواست کے ذریعے ہم اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کرتے ہیں۔ درخواست لکھنے کا طریقہ۔ پہلا حصہ۔ پہلی سطر میں ادب سے ذمہ دار شخص کو مخاطب کرتے ہیں، اس لیے متعلقہ فرد کا نام نہیں لکھتے بلکہ صرف اس کا عہدہ لکھتے ہیں۔ دوسرا حصہ۔ دوسری سطر میں درخواست کا عنوان تحریر کرتے ہیں، اس کے بعد نئی سطر میں جناب عالی لکھتے ہیں۔ تیسرا حصہ۔ تیسری سطر میں درخواست کا مقصد ادب سے لکھنا چاہیے، اس لیے مقصد بیان کرنے سے پہلے لکھیں گزارش ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے یا التماس ہے۔ اس کے بعد درخواست لکھنے کا مقصد تحریر کرتے ہیں۔ مقصد تحریر کرنے کے بعد عین نوازش ہوگی لکھتے ہیں۔ چوتھا حصہ۔ العارض درخواست گزار یا تابع فرمان لکھنے کے بعد نیچے نام، جماعت اور رول نمبر لکھا جاتا ہے۔ آخر میں دائیں جانب تاریخ لکھتے ہیں۔ لیجیے جناب، یہ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیے گئے خاکے کی مدد سے اپنے سربراہ ادارہ کے نام درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری لکھیے۔ بچوں، آپ نے خاکہ غور سے دیکھنا ہے اور پھر درخواست لکھنی ہے۔ لیجیے، آ گیا آپ کا پسندیدہ مرحلہ، سرگرمیاں۔ اپنے اسکول یا شہر کے کتب خانے سے اپنے نام پر بچوں کی کوئی کتاب جاری کروائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ بعد ازاں جماعت میں بتائیے کہ اس کتاب میں آپ نے کیا کچھ پڑھا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کے استاد صاحب آپ کو گھر کا کام دیں گے۔
وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ سبق کا اعادہ بھی کرائیں گے تاکہ آپ کو سکھائی گئی باتیں یاد آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔